السلام علیکم ADP2 آپ لوگوں کا آڈیٹنگ کا لیکچر ہے۔ آج جو ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے آڈیٹرز لائبلٹی فار مس فیزنس، پیج نمبر ہے 224 پہ، اور ٹاپک نمبر 2 ہے اس کا۔ مس فیزنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آڈیٹر جو ہے وہ اختیارات کا غلط استعمال کرے تو اس پہ کیا پینالٹی ہے، اس کی کیا سزا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ ویئر دا آڈیٹر آف اے کمپنی از گلٹی آف misfeasance that causes a loss to the company, the court may hold the auditor liable in damages for compensation of the loss. The auditor's liability for misfeasance may be discussed as follow. اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر آڈیٹر کی غلطی کی وجہ سے یا اس کے اختیارات کے غلط استعمال کی وجہ سے کمپنی کو لاس ہوا ہو، کوئی نقصان ہوا ہو، تو جو کورٹ ہے وہ آڈیٹر کے اگینسٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جتنا نقصان کمپنی کو اس کی وجہ سے ہوا ہے وہ اس نقصان کو پورا کرے۔ واٹ از مس فیزنس؟ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے، تو پڑھ لیتے ہیں۔ لٹرلی مس فیزنس مینز رانگ فل ایکسرسائز آف لافل اتھارٹی، یعنی آپ لوگوں کو جو قانونی یا اچھے کے لیے اختیار دیے گئے ہیں اس کو آپ غلط طریقے سے استعمال کریں۔ مس فیزنس ان ریلیشن ٹو اے کمپنی امپلائز اے بریچ آف ٹرسٹ۔ یہاں پہ اگر کمپنی میں مس فیزنس کا ذکر کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کمپنی کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے اس کو آپ بریچ کریں، یعنی اس میں آپ لوگ اپنا اعتبار جو ہے اس کو توڑ دیں۔ بریچ آف ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے بھروسے کو توڑنا، اعتماد کو توڑنا۔ بریچ آف ڈیوٹی یعنی ڈیوٹی کو توڑنا، اور نیگلیجنس ان پرفارمنس آف دا ڈیوٹی، یا پھر آپ لوگ غیر ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم کرنا۔ بائی اینی پاسٹ اور پریزنٹ ڈائریکٹر، آڈیٹر، لیکویڈیٹر اور ادر آفیسر آف دا کمپنی۔ اب کمپنی میں لیکویڈیٹر ہوتے ہیں جو ہماری وائنڈنگ اپ کے ٹائم پہ ہماری جو ہے کمپنی کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اس کا پورا چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، وہ ہوں ڈائریکٹر ہو یا آڈیٹر ہو، کوئی بھی آفیسر ہو۔ جب کمپنی میں اپنی پرفارمنس کو صحیح طرح سے پرفارم نہیں کرتا یا اپنی پرفارمنس کے اگینسٹ جاتا ہے یا ایک کمپنی میں ایک دوسرے کے ٹرسٹ کو توڑتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے مس فیزنس کریٹ کیا ہے، کامٹ کیا ہے، یعنی اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ نیکسٹ ہے آڈیٹرز لائبلٹی فار مس فیزنس از سملر ٹو دا لائبلٹی فار دا نیگلیجنس۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جیسے وہ اپنی کام کو لاپرواہی سے سر انجام دیتا ہے تو اس میں اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اسی طرح جب وہ اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی وہی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں۔ Except that when negligence of the auditor is revealed in the course of winding up of the company, the proceeding initiated against the auditor are termed as misfeasance proceeding. اس نے کہا یہ سیم ایسی ہی ہے جیسے وہ نیگلیجنس کرتا ہے، اپنے کام میں بے پرواہی یا لاپرواہی کرتا ہے اور اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، سیم مس فیزنس میں بھی اس کی ایسی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ لیکن جو ہے جب کمپنی اس کے اگینسٹ اس کی وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو، وائنڈنگ اپ کے ٹائم پہ یعنی کمپنی بند کرنے کے ٹائم پہ یہ شو ہو کہ اس بندے نے یہ یہاں پہ اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، تو اس کے اگینسٹ جو ہم لوگ کورٹ میں کیس کرتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں، مس فیزنس پریسیڈنگ ہوتی ہے، یعنی اس میں اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے بارے میں جو لاء کی طرف سے جو کیس ہوتا ہے اس میں وہ انوالو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دا پریسیڈنگ آر ریگولیٹڈ بائی سیکشن 412 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984۔ اس میں صرف وہ جو لاء ہوتا ہے، جو سیکشن ہوتا ہے اس میں جو پریسیڈنگ دی ہوئی ہوتی ہے وہ صرف مس فیزنس کی ہوتی ہے، وہاں پہ نیگلیجنس کی ہوتی ہے یا مس فیزنس کی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے سیکشن 412 کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیا، اس میں بتایا کہ وہ لائبلٹی مس فیزنس کی لائبلٹی یعنی اختیارات کا اگر غلط استعمال کرے تو اس کی کیا کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہاں پہ بتایا کہ وہ میں بھی اس نے کمپنی کی پراپرٹی کو یا پیسے کو غلط استعمال کیا ہو یا اس پیسے کو اپنے پاس رکھ لیا ہو۔ پھر نیکسٹ ہے یا تو اس نے کمپنی میں کسی کے اعتماد کو توڑا ہو یا پھر کمپنی کو اس کی وجہ سے لاس ہوا ہو۔ پھر تھرڈ ہے دا کورٹ میں کمپیل ہم ٹو ری پے دا اینڈ ریسٹور دا منی اور پراپرٹی ود سرچارج۔ سرچارج کا مطلب ہوتا ہے جو جتنی چیز وہ پہلے سے ہے اس میں کچھ ایڈیشن کر دینا، ٹھیک ہے، ایڈیشنل ایڈ کر دینا، ایڈیشن۔ یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو ان دونوں چیزوں میں سے آڈیٹر یا کوئی بھی کمپنی کا آفیسر چاہے ڈائریکٹر ہوں یا لیکویڈیٹر ہوں اگر ایسی حرکت کرتے ہیں تو کورٹ جو ہے ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ جتنا انہوں نے لاس کیا ہے، جتنا انہوں نے اپنے پاس پیسہ رکھا ہے یا انہوں نے غلط استعمال کیا وہ کمپنی کو واپس کریں۔ نیکسٹ ہے ہو میں انیشیٹ دا مس فیزنس پروسیڈنگ، یعنی اگر ان آفیسرس میں سے کمپنی کے کسی بندے نے بھی اختیارات کا غلط استعمال کیا تو اس کے اگینسٹ کورٹ میں کیس کون کر سکتا ہے۔ یہاں پہ بتایا سیکشن 412(1) امپاورز کا مطلب ہوتا ہے اختیار دینا، یہاں اوپر کمپیل کا مطلب ہے مجبور کرنا، ساتھ ساتھ میننگ لکھے ہوئے ہیں، ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ لوگ خود اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔
سب سے آگے پھر ہے empowers the official liquidator or the liquidator or any other auditor or contributor to apply to the court to initiate the misfeasance proceeding against the auditor or any other officer of the company. یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ سیکشن 412(1) میں جو ہے انہوں نے امپاور کیا، ان کو اختیار دیا ہے کہ جو لیکویڈیٹر ہیں، ٹھیک ہے، جو وائنڈنگ اپ کمپنی کو وائنڈ اپ کرنے کے ٹائم پہ ہم ہائر کرتے ہیں، ان کو حق دیا ہے کہ کمپنی کے کسی بھی آفیسر انکلوڈنگ آڈیٹر اور ڈائریکٹر میں سے کسی نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے تو اس کے اگینسٹ وہ کورٹ میں کیس کریں. پھر ہے لمیٹیشن ایز ٹو سوٹ فار دا مسفیزنس، یعنی اگر کوئی اختیارات کا غلط استعمال کرنے والا کیس ہے تو وہ کتنے ٹائم تک جو ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں. تو اسی سیکشن کے 2 جو ہے سب سیکشن میں انہوں نے بتایا ہے کہ کمپنی کے وائنڈ اپ ہونے کے، یعنی کمپنی کے وائنڈ اپ ہونے کے 5 سال بعد یا جس دن ہم لوگ لیکویڈیٹر کو ہائر کرتے ہیں نا کمپنی کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے، اس کے ہائر کرنے کے پہلے دن کے بعد سے جو ہمارے 5 سال گزریں گے اس کے اندر اندر ہم لوگ یہ کیس کر سکتے ہیں. پھر ہے کیس لا ریفرنس، یعنی ریلیٹڈ کمپنیز میں بہت سی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جن میں اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ریفرنس جو ہیں ان میں کون کون سی کمپنیاں آتی ہیں جن میں اس طرح کی حرکتیں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے جی لنڈن اینڈ جنرل بینک لمیٹڈ. اب یہ کوئی بینک ہے لنڈن کا، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا ہے جی آڈیٹر نے، سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ ایکچولی بات ہوئی کیا ہے. ٹھیک ہے، آڈیٹر ڈیوٹی ٹو پرووائڈ کریکٹ اینڈ کمپلیٹ انفارمیشن، جہاں پہ آڈیٹر کی ڈیوٹی تھی کہ وہ صحیح اور مکمل انفارمیشن دے، معلومات دے، لیکن وہ اس نے مکمل انفارمیشن نہیں دی. دیکھ لیتے ہیں کیسے فیکٹ آف دا کیس، یعنی اس کیس کی حقیقت کیا تھی، یعنی پس منظر کیا تھا. ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں. دا آڈیٹر فیل ٹو برنگ ٹو دا نوٹس آف دا شیئر ہولڈر دا فیکٹ دیٹ دیر واز دا اوور ویلیویشن آف ایسٹ شون ان دا بیلنس شیٹ اینڈ ڈیویڈنڈ ور پیڈ آؤٹ آف دا کیپیٹل فار ایئرز 1890 ٹو 1891. یہاں پہ انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ جو آڈیٹر ہے اس نے شیئر ہولڈرز کو یہ یاد نہیں کروایا کہ جو کمپنی کے ایسٹ ہیں یعنی اثاثے ہیں ان کی ویلیو کو زیادہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے بیلنس شیٹ میں. اور جب ایسٹ ہم اپنی بیلنس شیٹ میں زیادہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہے. اب ریئل میں چاہے اس کمپنی کو فائدہ ہو رہا تھا یا نہیں، یہاں پہ بینک کا ذکر ہے، اس بینک کو فائدہ ہو رہا تھا یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن انہوں نے بیلنس شیٹ میں جو ہے ایسٹ زیادہ شو کرائے ہوئے تھے، اسی لیے اب ان کی مجبوری بن گئی تھی کہ ان کے پروفٹ بھی زیادہ شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، لائبلٹیز انہوں نے کم شو کرائی تھیں اور ایسٹ ان کے زیادہ ہو رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس سال پروفٹ ہوا ہے. جب انہوں نے یہ شو کرایا تو اب ان کو اس پروفٹ میں سے سارے جو ہیں ان کے شیئر ہولڈرز ان کو کیا دینا پڑ گیا ہے، ڈیویڈنڈ. یہ وجہ بنی. اب دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کلائنٹس پلانٹفس پلی، یعنی ان کی کیا درخواست تھی، بینک کی کیا درخواست تھی. کیا لکھتے ہیں، بینک ہیز ایڈوانس لارج سم ایز لونز اینڈ اوور ڈرافٹ اگینسٹ دا ہوللی انسفیشینٹ سیکورٹیز. یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ بینک نے بہت سے لونز دیے ہوئے تھے اور اوور ڈرافٹ دیے ہوئے تھے ایسی سیکورٹیز کے جو انسفیشینٹ تھیں، وہ انسفیشینٹ تھیں یعنی کم تھیں. اب جیسے لون دیا ہوا ہے، پرفارم نہیں کرتا یا اپنی پرفارمنس کے اگینسٹ جاتا ہے یا ایک کمپنی میں ایک دوسرے کے ٹرسٹ کو توڑتے ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے مسفیزنس کریٹ کیا ہے، کامٹ کیا ہے، یعنی اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے. نیکسٹ ہے آڈیٹرز لائبلٹی فار مسفیزنس از سملر ٹو دا لائبلٹی فار دا نیگلیجنس. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جیسے وہ اپنی کام کو لاپرواہی سے سر انجام دیتا ہے تو اس میں اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اسی طرح جب وہ اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی وہی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں. Except that when negligence of the auditor is revealed in the course of winding up of the company, the proceeding initiated against the auditor are termed as misfeasance proceeding. اس نے کہا یہ سیم ایسی ہی ہے جیسے وہ نیگلیجنس کرتا ہے، اپنے کام میں بے پرواہی یا لاپرواہی کرتا ہے اور اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، سیم مسفیزنس میں بھی اس کی ایسی رسپانسبلٹی بنتی ہے. لیکن جو ہے جب کمپنی اس کے اگینسٹ اس کی وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو، وائنڈنگ اپ کے ٹائم پہ یعنی کمپنی بند کرنے کے ٹائم پہ یہ شو ہو کہ اس بندے نے یہ یہاں پہ اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، تو اس کے اگینسٹ جو ہم لوگ کورٹ میں کیس کرتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں، مس فیزنس پریسیڈنگ ہوتی ہے. یعنی اس میں اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے بارے میں جو لاء کی طرف سے جو کیس ہوتا ہے اس میں وہ انوالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دا پریسیڈنگ آر ریگولیٹڈ بائی سیکشن 412 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984. اس میں صرف وہ جو لاء ہوتا ہے، جو سیکشن ہوتا ہے اس میں جو پریسیڈنگ دی ہوئی ہوتی ہے وہ صرف مس فیزنس کی ہوتی ہے، وہاں پہ نیگلیجنس کی ہوتی ہے یا مس فیزنس کی ہوتی ہے.
پھر انہوں نے سیکشن 412 کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیا، اس میں بتایا کہ وہ لائبلٹی مسفیزنس کی لائبلٹی یعنی اختیارات کا اگر غلط استعمال کرے تو اس کی کیا کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہاں پہ بتایا کہ وہ میں بھی اس نے کمپنی کی پراپرٹی کو یا پیسے کو غلط استعمال کیا ہو یا اس پیسے کو اپنے پاس رکھ لیا ہو۔ پھر نیکسٹ ہے یا تو اس نے کمپنی میں کسی کے اعتماد کو توڑا ہو یا پھر کمپنی کو اس کی وجہ سے لاس ہوا ہو۔ پھر تھرڈ ہے دا کورٹ میں کمپیل ہم ٹو ری پے دا اینڈ ریسٹور دا منی اور پراپرٹی ود سرچارج۔ سرچارج کا مطلب ہوتا ہے جو جتنی چیز وہ پہلے سے ہے اس میں کچھ ایڈیشن کر دینا، اور پراپرٹی ود سرچارج، سرچارج کا مطلب ہوتا ہے جو جتنی چیز وہ پہلے سے ہے اس میں کچھ ایڈیشن کر دینا، ٹھیک ہے، ایڈیشنل ایڈ کر دینا، ایڈیشن۔ یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو ان دونوں چیزوں میں سے آڈیٹر یا کوئی بھی کمپنی کا آفیسر چاہے ڈائریکٹر ہوں یا لیکویڈیٹر ہوں اگر ایسی حرکت کرتے ہیں تو کورٹ جو ہے ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ جتنا انہوں نے لاس کیا ہے، جتنا انہوں نے اپنے پاس پیسہ رکھا ہے یا انہوں نے غلط استعمال کیا وہ کمپنی کو واپس کریں۔ نیکسٹ ہے ہو میں انیشیٹ دا مسفیزنس پروسیڈنگ، یعنی اگر ان آفیسرس میں سے کمپنی کے کسی بندے نے بھی اختیارات کا غلط استعمال کیا تو اس کے اگینسٹ کورٹ میں کیس کون کر سکتا ہے۔ یہاں پہ بتایا سیکشن 412(1) امپاورز کا مطلب ہوتا ہے اختیار دینا، یہاں اوپر کمپیل کا مطلب ہے مجبور کرنا، ساتھ ساتھ میننگ لکھے ہوئے ہیں، ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ لوگ خود اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ سب سے آگے پھر ہے امپاورز دا آفیشیل liquidator اور دا liquidator اور اینی ادر auditor اور contributor to apply to the court to initiate the misfeasance proceeding against the auditor or any other officer of the company۔ یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ سیکشن 412(1) میں جو ہے انہوں نے امپاور کیا، ان کو اختیار دیا ہے کہ جو لیکویڈیٹر ہیں، ٹھیک ہے، جو وائنڈنگ اپ کمپنی کو وائنڈ اپ کرنے کے ٹائم پہ ہم ہائر کرتے ہیں، ان کو حق دیا ہے کہ کمپنی کے کسی بھی آفیسر انکلوڈنگ آڈیٹر اور ڈائریکٹر میں سے کسی نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے تو اس کے اگینسٹ وہ کورٹ میں کیس کریں۔ پھر ہے لمیٹیشن ایز ٹو سوٹ فار دا مسفیزنس، یعنی اگر کوئی اختیارات کا غلط استعمال کرنے والا کیس ہے تو وہ کتنے ٹائم تک جو ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ تو اسی سیکشن کے 2 جو ہے سب سیکشن میں انہوں نے بتایا ہے کہ کمپنی کے وائنڈ اپ ہونے کے یعنی کمپنی کے وائنڈ اپ ہونے کے 5 سال بعد یا جس دن ہم لوگ لیکویڈیٹر کو ہائر کرتے ہیں نا کمپنی کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے، اس کے ہائر کرنے کے پہلے دن کے بعد سے جو ہمارے 5 سال گزریں گے اس کے اندر اندر ہم لوگ یہ کیس کر سکتے ہیں۔ پھر ہے کیس لا ریفرنس، یعنی ریلیٹڈ کمپنیز میں بہت سی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جن میں اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ریفرنس جو ہے ان میں کون کون سی کمپنی آتی ہیں جن میں اس طرح کی حرکتیں ہو چکی ہیں۔ بات ہوئی کیا ہے، ٹھیک ہے، آڈیٹر ڈیوٹی ٹو پرووائڈ کریکٹ اینڈ کمپلیٹ انفارمیشن، جہاں پہ آڈیٹر کی ڈیوٹی تھی کہ وہ صحیح اور مکمل انفارمیشن دے، معلومات دے، لیکن وہ اس نے مکمل انفارمیشن نہیں دی۔ دیکھ لیتے ہیں کیسے فیکٹ آف دا کیس، یعنی اس کیس کی حقیقت کیا تھی، یعنی پس منظر کیا تھا، ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ دا آڈیٹر فیل ٹو برنگ ٹو دا نوٹس آف دا شیئر ہولڈر دا فیکٹ دیٹ دیر واز دا اوور ویلیویشن آف ایسٹ شون ان دا بیلنس شیٹ اینڈ ڈیویڈنڈ ور پیڈ آؤٹ آف دا کیپیٹل فار ایئرز 1890 ٹو 1891۔ یہاں پہ انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ جو آڈیٹر ہے اس نے شیئر ہولڈرز کو یہ یاد نہیں کروایا کہ جو کمپنی کے ایسٹ ہیں یعنی اثاثے ہیں ان کی ویلیو کو زیادہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے بیلنس شیٹ میں، اور جب ایسٹ ہم اپنی بیلنس شیٹ میں زیادہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب ریئل میں چاہے اس کمپنی کو فائدہ ہو رہا تھا یا نہیں، یہاں پہ بینک کا ذکر ہے، اس بینک کو فائدہ ہو رہا تھا یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن انہوں نے بیلنس شیٹ میں جو ہے ایسٹ زیادہ شو کرائے ہوئے تھے، اسی لیے اب ان کی مجبوری بن گئی تھی کہ ان کے پروفٹ بھی زیادہ شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لائبلٹیز انہوں نے کم شو کرائی تھیں اور ایسٹ ان کے زیادہ ہو رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس سال پروفٹ ہوا ہے۔ جب انہوں نے یہ شو کرایا تو اب ان کو اس پروفٹ میں سے سارے جو ہیں ان کے شیئر ہولڈرز ان کو کیا دینا پڑ گیا ہے، ڈیویڈنڈ، یہ وجہ بنی۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کلائنٹس پلانٹیفس پلی، یعنی ان کی کیا درخواست تھی، بینک کی کیا درخواست تھی، کیا لکھتے ہیں، بینک ہیز ایڈوانس لارج سم ایز لونز اینڈ اوور ڈرافٹ اگینسٹ دا ہوللی انسفیشینٹ سیکورٹیز۔ یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ بینک نے بہت سے لونز دیے ہوئے تھے اور اوور ڈرافٹ دیے ہوئے تھے ایسی سیکورٹیز کے جو انسفیشینٹ تھیں، وہ انسفیشینٹ تھیں یعنی کم تھیں۔ اب جیسے لون دیا ہوا ہے، اب انہوں نے لون دیا ہوا تھا، جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ کسی نے اپنی پراپرٹی رکھوائی، اس کی جو مالیت تھی وہ بنتی تھی 50 لاکھ، ٹھیک ہے،
اور اس کے اگینسٹ اس بندے کو، جس بندے نے یہ پراپرٹی رکھوائی، پراپرٹی کے پیپرز رکھوائے بینک میں مورگیج کر کے، اس نے اس کے اگینسٹ لون لیا جو ہے وہ 10 لاکھ کا. اب پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ کتنی بنتی ہے 50 لاکھ، اور اس نے لون کتنا لیا 10 لاکھ. اس طرح انہوں نے انسفیشینٹ سیکیورٹیز کے اگینسٹ جو ہے وہ ہیوی لون دیے ہوئے تھے، بہت زیادہ لون دیے ہوئے تھے. نیکسٹ بات ہو گئی انٹرسٹ اکروڈ آن سچ لونز واز براٹ ان ٹو دا اکاؤنٹس بٹ دا سیم واز نیور ریکارڈ، کہ اس پہ جو انہوں نے انٹرسٹ لیا تھا وہ انہوں نے بیلنس شیٹ میں تو لکھا ہوا تھا لیکن ابھی تک وہ انٹرسٹ ان کو ملا نہیں تھا. The auditor was fully aware of this lack of the proper security and insufficient provision for doubtful debts. اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آڈیٹر کو سارا پتہ تھا کہ ہم لوگوں نے ڈاؤٹ فل ڈیٹس کے لیے جو پروویژن رکھی ہوئی تھی وہ بہت کم تھی. The auditor had brought these facts to the notice of directors but the director refused to alter the accounts. انہوں نے کہا کہ آڈیٹر کو یہ ساری باتیں پتہ تھیں اور اس نے ڈائریکٹر سے کہا بھی کہ وہ ان اکاؤنٹس میں ان کی انٹریز یا ان کی جو نوٹس کی ہوئی ہیں اس کا ریکارڈ وہ چینج کر دے، لیکن ڈائریکٹر نے کیا کہا تھا کہ ہم اب اکاؤنٹس کو چینج نہیں کر سکتے. اس نے ریفیوز کر دیا تھا، منع کر دیا تھا. پھر کیا ہوا جی، اب جب ڈائریکٹر نہیں مان رہے تھے تو اوبیسلی آڈیٹر کس کے بیہاف پہ کام کر رہے تھے؟ شیئر ہولڈر کے بیہاف پہ. تو اسے چاہیے تھا کہ وہ شیئر ہولڈرز کو اس بارے میں انفارم کرے، لیکن جہاں پہ اس نے ان کو انفارم نہیں کیا. اب آڈیٹرز اپنے حق میں کیا کہہ رہا ہے، کیا ڈیفینڈ کرتا ہے کہہ کے خود کو. دا آڈیٹر پلیڈڈ دیٹ ان ہز رپورٹ ٹو شیئر ہولڈر دا آڈیٹر ہیز stated that the valuation of asset as shown by the balance sheet is dependent upon the realization. یعنی جو بیلنس شیٹ میں ایسٹ شو ہو رہے ہیں وہ ان کی ریئلائزیشن یعنی ایکچوئل میں جو ایگزسٹ کر رہے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی، اسے چاہیے تھا کہ وہ پراپر کلیئر کٹ جواب دیتا، اس نے یہاں پہ کلیئر اسٹیٹمنٹ نہیں دی. پھر کورٹ نے کیا ڈیسیجن دیا ہے؟ کورٹ نے کہا ہے کہ دا کورٹ ہیلڈ آڈیٹر گلٹی آف مس فیزنس. دا آڈیٹر واز آرڈرڈ ٹو پے دا سم آف اماؤنٹ آف دا ڈیویڈنڈ رانگفلی پیڈ ود انٹرسٹ. اب یہاں پہ آڈیٹر نے کس کو غلط قرار دیا، کورٹ نے کس کو غلط قرار دیا؟ آڈیٹر کو. اس نے کہا کہ یہاں پہ آڈیٹر نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، اسے شیئر ہولڈرز کو انفارم کرنا چاہیے تھا کہ ان کے ایسٹس اوور ویلیویٹ ہوئے ہیں، ان کی ویلیو بیلنس شیٹ میں زیادہ لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کورٹ نے آڈیٹر کو آرڈر دیا کہ ایک تو وہ جتنا انہوں نے غلطی سے ڈیویڈنڈ دیا ہے نا اپنے پروفٹس میں سے، اتنی اماؤنٹ ان کو پے کرے ود انٹرسٹ، اور جتنا اس پہ انٹرسٹ لگتا ہے وہ بھی سارا ان کو واپس کرے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی دا کنگسٹن کاٹن ملز کمپنی لمیٹڈ، سیکنڈ کمپنی ہے یہ. اس میں کیا ہوا تھا، اس کا واقعہ ہے جی ویلیویشن آف اسٹاک، یعنی یہاں بھی اسٹاک کو اوور ویلیویٹ کیا گیا ہوگا. فیکٹ آف دا کیس دا فیکٹ آف دا کیس ور دیٹ دا مینیجر فالسیفائڈ دا اکاؤنٹس آف دا کمپنی بائی اوور ویلیویشن آف اسٹاک ان ٹریڈ فار اے نمبر آف ایئرز اینڈ دس پروفٹس ور انفلیٹڈ اینڈ کانسیکوینٹلی ڈیویڈنڈ واز پیڈ آف دا کیپیٹل. یہاں پہ بھی آڈیٹر نے یہی کیا. ٹھیک ہے. مینیجرز نے اکاؤنٹ میں ایسٹس کی ویلیو زیادہ لکھی ہوئی تھی، ان کی وجہ سے ان کے پروفٹ زیادہ شو ہو رہے تھے. انفلیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ شو ہونا، بڑھنا، اور ان کو اسی وجہ سے پھر ڈیویڈنڈ بھی دینا پڑا تھا. پھر کلائنٹس یعنی کیا کہتے ہیں، یہ کمپنی کیا کہتی ہے کاٹن ملز کمپنی. اس نے کہا دا آڈیٹر آف دا کمپنی واز چارج آف نیگلیجنس for having relied upon stock sheet which were prepared by the company staff and signed by the manager. The practice has been continued for a number of years. اب یہ معاملہ بہت سالوں تک رہا. انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹر کی غلطی ہے کہ اس نے جو سٹاک شیٹ ہمارے کمپنی کے سٹاف سے لی تھی اس نے وہ صحیح سے ویلیویٹ نہیں کی، اس نے وہ سٹاک شیٹ چیک نہیں کی. اب یہاں پہ سٹاک شیٹ کون پریپیئر کرتا ہے؟ کمپنی کے امپلائز، اور سائن کون کرتا ہے؟ مینیجر. تو اب آڈیٹر کی اس میں کیا غلطی ہے؟ اس نے تو ہر ڈپارٹمنٹ میں سے جو ایک ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے اس سے وہ سارے ڈاکومنٹیشن لینی ہوتی ہیں اور اس پہ اس نے جج کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا معاملہ ہو رہا ہے یا یہاں پہ سٹاک کی کیا سچویشن ہے. تو لٹل بٹ تو غلطی ہے ڈائریکٹر کی، کیونکہ اس کو جو ہے کرنی چاہیے تھی، انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی. پھر آڈیٹر کیا کہتا ہے اپنے حق میں؟ The auditor defended himself by pleading that he relied upon stock sheet and that fact was stated while signing the balance sheet and remarks were. اب آڈیٹر کہتا ہے کہ میں نے تو جو آپ کو رپورٹ دی ہے اس میں میں نے سٹاک شیٹ سے ہی سارا ڈیٹا جو ہے دیکھ کے منشن کیا ہے، لیکن میں نے جو سائن کروانے سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں نے یہ بیلنس شیٹ ریمارکس میں بھی بتا دیا تھا کہ میں نے جو سٹاک شیٹس لی ہیں آپ کے سٹاف سے اسی سے دیکھتے ہوئے میں یہ جو ہے سارا کچھ سائن کر رہا ہوں. اس نے اپنے حق میں یہ بات بتا دی. پھر ڈیسیجن کیا لیا کورٹ نے؟ لارڈ جسٹس لوبس while delivering judgment held that it was no part of the auditor's duty to take stock. کہ یہاں پہ آڈیٹر کی ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ سٹاک کی جو ہے وہ مینٹین کرتا. ٹھیک ہے.
اس نے اسٹاک مینٹین نہیں کرنا تھا, اس نے تو جسٹ اسٹاک کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا. ہی کوڈ ناٹ بی ہیلڈ گلٹی آف نیگلیجنس, یہاں پہ لاپرواہی کا جو ہے ہم لوگ ذمہ داری آڈیٹر پہ نہیں ڈال سکتے. فار ہیونگ ایکسیپٹیڈ دا اسٹاک سرٹیفکیٹ اف ریسپانسبل آفیشیل آف دا کمپنی, جب اس نے کمپنی کے ایک آفیشیل سے جو رسپانسبل ہے, ایکسپرٹ ہے, اس سے وہ سرٹیفکیٹ لے کے یہ کام کیا ہے, تو اس کی اب یہ جو ہے لاپرواہی آڈیٹر کی نہیں ہے, یہ اس بندے کی ہے جس نے یہ اسٹاک شیٹ پریپیئر کی ہے. آڈیٹر از ناٹ اے ڈیٹیکٹیو, یعنی آڈیٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کرے, فائنڈ آؤٹ کرے ان چیزوں کو. ہی از اے واچ ڈاگ, وہ واچ ڈاگ بٹ ناٹ اے بلڈ ہاؤنڈ, یعنی جو آڈیٹر ہے وہ دیکھ بھال کرنے والا کتا ہے, وہ جو ہے بھونکنے والا دیکھ بھال کرنے والا کتا ہے, وہ شکاری کتا نہیں ہے. یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا, یعنی اس نے تو جو بنی بنائی چیزیں ہیں جو ایکسپرٹس بنا رہے ہیں, تیار کر رہے ہیں, پریپیئر کر رہے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے مزید اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, لیکن اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اسٹاک شیٹ بھی خود پریپیئر کرتا اور اس کو کریکٹ بھی کرتا. ٹھیک ہے. ٹرسٹ, اب یہاں پہ آڈیٹر نے کس کو غلط قرار دیا, کورٹ نے کس کو غلط قرار دیا, آڈیٹر کو. اس نے کہا کہ یہاں پہ آڈیٹر نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے, اسے شیئر ہولڈرز کو انفارم کرنا چاہیے تھا کہ ان کے ایسٹس اوور ویلیویٹ ہوئے ہیں, ان کی ویلیو بیلنس شیٹ میں زیادہ لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کورٹ نے آڈیٹر کو آرڈر دیا کہ ایک تو وہ جتنا انہوں نے غلطی سے ڈیویڈنڈ دیا نا اپنے پروفٹس میں سے, اتنی اماؤنٹ ان کو پے کرے ود انٹرسٹ, اور جتنا اس پہ انٹرسٹ لگتا ہے وہ بھی سارا ان کو واپس کرے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی دا کنگسٹن کاٹن ملز کمپنی لمیٹڈ, سیکنڈ کمپنی ہے یہ. اس میں کیا ہوا تھا, اس کا واقعہ ہے جی ویلیویشن آف اسٹاک, یعنی یہاں بھی اسٹاک کو اوور ویلیویٹ کیا گیا ہوگا. فیکٹ آف دا کیس دا فیکٹ آف دا کیس ور دیٹ دا مینیجر فالسیفائڈ دا اکاؤنٹس آف دا کمپنی بائی اوور ویلیویشن آف اسٹاک ان ٹریڈ فار اے نمبر آف ایئرز اینڈ دس پروفٹس ور انفلیٹڈ اینڈ کانسیکوینٹلی ڈیویڈنڈ واز پیڈ آف دا کیپیٹل. یہاں پہ بھی آڈیٹر نے یہی کیا. ٹھیک ہے. مینیجرز نے اکاؤنٹ میں ایسٹس کی ویلیو زیادہ لکھی ہوئی تھی, ان کی وجہ سے ان کے پروفٹ زیادہ شو ہو رہے تھے. انفلیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ شو ہونا, بڑھنا, اور ان کو اسی وجہ سے پھر ڈیویڈنڈ بھی دینا پڑا تھا. پھر کلائنٹس یعنی کیا کہتے ہیں, یہ کمپنی کیا کہتی ہے, کاٹن ملز کمپنی, اس نے کہا دا آڈیٹر آف دا کمپنی واز چارج آف نیگلیجنس for having relied upon stock sheet which were prepared by the company staff and signed by the manager. The practice has been continued for a number of years. اب یہ معاملہ بہت سالوں تک رہا. انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹر کی غلطی ہے کہ اس نے جو اسٹاک شیٹ ہمارے کمپنی کے سٹاف سے لی تھی اس نے وہ صحیح سے ویلیویٹ نہیں کی, اس نے وہ اسٹاک شیٹ چیک نہیں کی. اب یہاں پہ اسٹاک شیٹ کون پریپیئر کرتا ہے, کمپنی کے امپلائز, اور سائن کون کرتا ہے, مینیجر. تو اب آڈیٹر کی اس میں کیا غلطی ہے, اس نے تو ہر ڈپارٹمنٹ میں سے جو ایک ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے اس سے وہ سارے ڈاکومنٹیشن لینی ہوتی ہیں, اور اس پہ اس نے جج کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا معاملہ ہو رہا ہے یا یہاں پہ اسٹاک کی کیا سچویشن ہے. تو لٹل بٹ تو غلطی ہے ڈائریکٹر کی, کیونکہ اس کو جو ہے کرنی چاہیے تھی, انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی. پھر کمپنی آڈیٹر کیا کہتا ہے اپنے حق میں, the auditor defended himself by pleading that on stock sheet and that fact was stated while signing the balance sheet and remarks were. اب آڈیٹر کہتا ہے کہ میں نے تو جو آپ کو رپورٹ دی ہے اس میں میں نے اسٹاک شیٹ سے ہی سارا ڈیٹا جو ہے دیکھ کے منشن کیا ہے, لیکن میں نے جو سائن کروانے سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں نے یہ بیلنس شیٹ ریمارکس میں بھی بتا دیا تھا کہ میں نے جو اسٹاک شیٹس لی ہیں آپ کے اسٹاف سے اسی سے دیکھتے ہوئے میں یہ جو ہے سارا کچھ سائن کر رہا ہوں. اس نے اپنے حق میں یہ بات بتا دی. پھر ڈیسیجن کیا لیا کورٹ نے, لارڈ جسٹس لوبس وائل ڈیلیورنگ judgment held that it was no part of the auditor's duty to take stock, کہ یہاں پہ آڈیٹر کی ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ اسٹاک کی جو ہے وہ مینٹین کرتا. ٹھیک ہے. اس نے اسٹاک مینٹین نہیں کرنا تھا, اس نے تو جسٹ اسٹاک کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا. ہی کوڈ ناٹ بی ہیلڈ گلٹی آف نیگلیجنس, یہاں پہ لاپرواہی کا جو ہے ہم لوگ ذمہ داری آڈیٹر پہ نہیں ڈال سکتے. فار ہیونگ ایکسیپٹیڈ دا اسٹاک سرٹیفکیٹ اف ریسپانسبل آفیشیل آف دا کمپنی, جب اس نے کمپنی کے ایک آفیشیل سے جو رسپانسبل ہے, ایکسپرٹ ہے, اس سے وہ سرٹیفکیٹ لے کے یہ کام کیا ہے, تو اس کی اب یہ جو ہے لاپرواہی آڈیٹر کی نہیں ہے, یہ اس بندے کی ہے جس نے یہ اسٹاک شیٹ پریپیئر کی ہے. آڈیٹر از ناٹ اے ڈیٹیکٹیو, یعنی آڈیٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کرے, فائنڈ آؤٹ کرے ان چیزوں کو. ہی از اے واچ ڈاگ, وہ واچ ڈاگ بٹ ناٹ اے بلڈ ہاؤنڈ, یعنی جو آڈیٹر ہے
وہ دیکھ بھال کرنے والا کتا ہے، وہ جو ہے بھونکنے والا دیکھ بھال کرنے والا کتا ہے، وہ شکاری کتا نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا، یعنی اس نے تو جو بنی بنائی چیزیں ہیں جو ایکسپرٹس بنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، پریپیئر کر رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے مزید اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، لیکن اس کا کام نہیں ہے کہ وہ سٹاک شیٹ بھی خود پریپیئر کمپنی ہے۔ تھرڈ، ویسٹ منسٹر روڈ کنسٹرکشن اینڈ انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ 1932، یہ کوئی کنسٹرکشن کمپنی ہے۔ اس کا کیا مطلب، اس میں کیا واقعہ ہوا ہے؟ اومیشن آف لائبلٹیز، یعنی جو ان کی لائبلٹیز تھی، جو ان کی پیمنٹس تھیں، ان میں کچھ مس کر دیا ہے، omit کر دیا ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں فیکٹ آف کیس کیا تھا۔ The auditor did not point out the shareholder that work in progress was overstated and the liabilities were understated۔ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے ورک ان پروگریس کا مطلب ہوتا ہے کہ مینوفیکچرنگ میں یا کنسٹرکشن میں کوئی چیزیں جو استعمال ہو رہی ہیں اس وقت کام کے لیے، وہ جو ہے وہ زیادہ بتائی گئی ہیں بیلنس شیٹ میں، جبکہ جو ہماری لائبلٹیز ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہماری پیمنٹس ہیں، جو ہم نے پے بیک کرنی ہیں، وہ کم بتائی گئی ہیں۔ جب یہی کچھ کم بتایا گیا اور ہمارے ایسٹ زیادہ بتائے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس شیٹ میں ہمارا پروفٹ زیادہ شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہینس پروفٹ شوڈ ایز 3458 while actually that was amounting to 279۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایکچولی میں جو ریئل میں ایگزسٹ کر رہا تھا وہ ہمارا پروفٹ تھا 279، جبکہ بیلنس شیٹ میں جو شو ہو رہا تھا وہ تھا 3458۔ اب دیکھیں 100 اور 1000 کا فرق ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا، دیر فار دا ڈیویڈینڈ واز پیڈ آؤٹ آف دا کیپیٹل۔ اب پروفٹ انہوں نے اتنا زیادہ شو کروایا ہوا تھا، اور جبکہ ایکچوئل میں ہمارا اتنا تھا، سوچیں اتنے میں تھاؤزنڈس میں جو ہمارا شو ہو رہا ہے اس میں ہمیں پروفٹ یعنی ڈیویڈینڈ بھی اس پروفٹ میں سے اتنا ہی پے کرنا پڑا ہوگا، کمپنی کو تو نقصان ہوا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے کمپنی کیا کہتی ہے، کنسٹرکشن کمپنی۔ اٹ واز آرگیوڈ بائی دا کمپنی دیٹ دا آڈیٹر ڈڈ ناٹ پوائنٹ آؤٹ ٹو دا شیئر ہولڈر دیٹ دا ورک ان پروگریس واز اوور اسٹیٹڈ اینڈ لائبلٹی واز انڈر اسٹیٹڈ، کہ آڈیٹر کو یہ بات پتہ تھی لیکن آڈیٹر نے کس کو نہیں بتائی، شیئر ہولڈرز کو نہیں بتائی، کہ ان کے جو ایسٹس ہیں یا ورک ان پروگریس ہے وہ زیادہ بتایا جا رہا ہے اور ان کی لائبلٹیز جو ہیں وہ کم بتائی جا رہی ہیں۔ اٹ واز پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ دا آڈیٹر لیفٹ مینی انوائسز ان چیکڈ۔ اب بہت سی انوائسز تھی جو ہم نے پرچیزز کی، جو سیلز کی ہم لوگوں نے، اس کی بہت سی انوائسز تھیں جو ثبوت تھے جو آڈیٹر نے چیک ہی نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ On this ground auditor was held guilty of the breach of duty۔ یہاں پہ پھر آڈیٹر کی غلطی بنتی ہے کہ اس نے اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے پرفارم نہیں کی۔ اب آڈیٹر اپنے بچاؤ کے لیے کیا کہتا ہے، اس نے کہا ہے the auditor pleaded that they performed their duties with utmost care and skill so they should not be held guilty for the breach of duties۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے جو اپنی ڈیوٹی پرفارم کیا ہے وہ 100% کیئر سے کیا ہے، ٹھیک ہے، بہت دھیان سے کی ہے، اس لیے میں نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی غلطی نہیں کی۔ ڈیسیجن کیا لیا کورٹ نے، the auditor were held responsible and directed to return to the company the amount of dividend wrongly paid plus interest for the period۔ اب جتنا کمپنی کو ڈیویڈنڈ اس پروفٹ میں سے، حالانکہ پروفٹ تو تھا ہی نہیں، پروفٹ تو بہت کم تھا اور یہاں پہ پروفٹ زیادہ شو ہو رہا تھا تو ان کو ظاہر ہے ڈیویڈنڈ بھی زیادہ دینا پڑا، تو کمپنی کو لاس ہوا۔ تو یہاں پہ کورٹ نے آڈیٹر کو کہا کہ جو ڈیویڈنڈ ان کو غلطی سے پے کرنا پڑا ہے وہ بھی، اور اس پہ انٹرسٹ بھی جو ہے وہ کمپنی کو واپس کرے۔ نیکسٹ کمپنی ہے جی وائلڈ اینڈ ادرز ورسز کیپ اینڈ ڈلگش، ڈلگلش 1897۔ سبجیکٹ کیا تھا، یعنی یہاں پہ کیا غلطی تھی، آڈیٹر فیل ٹو چیک دا پاس بک۔ پاس بک کیا ہوتی ہے، جب بھی کوئی ڈپازیٹر بینک میں اپنا پیسہ رکھواتا ہے تو جو ریکارڈ بینک کرتا ہے وہ پاس بک میں کرتا ہے، اس کی بک کو کیا کہتے ہیں، پاس بک، اور جس میں ڈپازیٹر کرتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی کیش بک۔ یہاں پہ پاس بک میں جو ہے کوئی غلطی تھی، دیکھ لیتے ہیں فیکٹ آف دا کیس۔ دا آڈیٹر ہیز ناٹ چیک دا پاس بک وائل ڈوئنگ دا آڈٹ اینڈ کیشیئر امبیزلڈ 1750 یورو۔ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آڈیٹر نے پاس بک صحیح سے چیک ہی نہیں کی کیونکہ اس میں 1750 یورو کی کمی تھی، اس میں امبیزل کیے گئے تھے، ہیر پھیر کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ فرم فلڈ اے سوٹ فار نیگلیجنس ایز ویل ایز فار بریچ آف دا ڈیوٹی۔ پھر فرم نے کیا کیا، یعنی اس کمپنی نے کیا کیا کہ آڈیٹر کے خلاف کیس کیا کہ اس نے لاپرواہی سے کام کیا اور اس نے اپنی ڈیوٹی کو صحیح سے پرفارم نہیں کیا۔ تو کورٹ نے کیا ڈیسیجن لیا، اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ آل دا لاس از مور بٹ آل دا لائبلٹی ڈز ناٹ بلانگ ٹو دا آڈیٹر۔ یہاں پہ دیکھیں پاس بک کا ریکارڈ کون مینٹین کرتا ہے، بینک۔ اب آڈیٹر کے ہاتھ میں نہیں تھا، اور پاس بک کا بیلنس وہ ہے جو ہم چینج نہیں کر سکتے، آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا یقیناً بینک ریکانسلیشن سٹیٹمنٹ میں، پاس بک کا بیلنس ہم لوگ آلٹر نہیں کر سکتے، چینج نہیں کر سکتے۔
تو جب پاس بک مینٹین ہی بینک نے کیا تو آڈیٹر کی یہ غلطی نہیں تھی کہ کیشیئر نے اس میں سے کتنا پیسہ قبض کر لیا ہے۔ تو یہاں پہ کورٹ نے کہا کہ لاس بہت بڑا ہے لیکن یہاں پہ آڈیٹر کی کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ڈیرنٹ مسوری الیکٹرک ٹراموے کمپنی اینڈ لمیٹڈ، یہ کوئی کمپنی ہے، اس میں کیا ہوا جی، انلیگل پیمنٹس، کوئی پیمنٹس جو ہیں وہ نہیں بنتی تھیں اور وہ غلط طریقے سے یا تو پیمنٹ کی گئی ہیں یا پھر وہ پیمنٹس بنتی نہیں تھی اور کی گئی ہیں۔ تو وجہ دیکھ لیتے ہیں۔ The auditor was liable for misfeasance when illegal payments were passed over by them without independent verification of such payment۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آڈیٹر جو ہے اس نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ کیسے کہ اس کے سامنے کوئی انلیگل پیمنٹ ہوئی ہے جو قانونی نہیں ہے، غیر قانونی جو ہے وہ پیمنٹس ہوئی ہیں، لیکن اس نے ان کی ویریفیکیشن نہیں کی، کیا کہ یہ پیمنٹس ہوئی کس کی ہیں، کس نے کی ہیں، کیوں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آڈیٹر جو ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے یہ سارا کچھ دیکھنا چاہیے تھا، اسے یہاں پہ اپنی ڈیوٹی کو بریچ یعنی توڑنا نہیں چاہیے تھا، اپنی ڈیوٹی کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ پوری ایمانداری سے کام پرفارم کرے۔ تو کورٹ نے کیا ڈیسائیڈ کیا تھا، the pass the order to pay the amount together with damages to the company۔ اب جتنی پیمنٹ انلیگل اس کے سامنے ہوئی تھی اور اس نے شیئر ہولڈرز کو انفارم نہیں کیا، اتنی پیمنٹ اب کون کرے گا، اتنی ہی پیمنٹ جو ہے وہ آڈیٹر اب کمپنی کو واپس کرے گا۔ یہاں تک آپ لوگوں کا لیکچر تھا۔ اگر آپ لوگوں کو اس میں سے پہلی بات تو آپ لوگوں نے اس کو 2 سے 3 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، بہت سمپل یہ چیزیں ہیں۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، خدا حافظ۔ گلٹی آف دا بریچ آف ڈیوٹی، یہاں پہ پھر آڈیٹر کی غلطی بنتی ہے کہ اس نے اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے پرفارم نہیں کی۔ اب آڈیٹر اپنے بچاؤ کے لیے کیا کہتا ہے، اس نے کہا ہے the auditor pleaded that they performed their duties with utmost care and skill so they should not be held guilty for the breach of duties۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے جو اپنی ڈیوٹی پرفارم کیا ہے وہ 100% کیئر سے کیا ہے، ٹھیک ہے، بہت دھیان سے کی ہے، اس لیے میں نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی غلطی نہیں کی۔ ڈیسیجن کیا لیا کورٹ نے، the auditor were held responsible and directed to return to the company the amount of dividend wrongly paid plus interest for the period۔ اب جتنا کمپنی کو ڈیویڈنڈ اس پروفٹ میں سے، حالانکہ پروفٹ تو تھا ہی نہیں، پروفٹ تو بہت کم تھا اور یہاں پہ پروفٹ زیادہ شو ہو رہا تھا تو ان کو ظاہر ہے ڈیویڈنڈ بھی زیادہ دینا پڑا، تو کمپنی کو لاس ہوا۔ تو یہاں پہ کورٹ نے آڈیٹر کو کہا کہ جو ڈیویڈنڈ ان کو غلطی سے پے کرنا پڑا ہے وہ بھی، اور اس پہ انٹرسٹ بھی جو ہے وہ کمپنی کو واپس کرے۔ نیکسٹ کمپنی ہے جی وائلڈ اینڈ ادرز ورسز کیپ اینڈ ڈلگش، ڈلگلش 1897۔ سبجیکٹ کیا تھا، یعنی یہاں پہ کیا غلطی تھی، آڈیٹر فیل ٹو چیک دا پاس بک۔ پاس بک کیا ہوتی ہے، جب بھی کوئی ڈپازیٹر بینک میں اپنا پیسہ رکھواتا ہے تو جو ریکارڈ بینک کرتا ہے وہ پاس بک میں کرتا ہے، اس کی بک کو کیا کہتے ہیں، پاس بک، اور جس میں ڈپازیٹر کرتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی کیش بک۔ یہاں پہ پاس بک میں جو ہے کوئی غلطی تھی، دیکھ لیتے ہیں۔ فیکٹ آف دا کیس، دا آڈیٹر ہیز ناٹ چیک دا پاس بک وائل ڈوئنگ دا آڈٹ اینڈ کیشیئر امبیزلڈ 1750 یورو۔ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آڈیٹر نے پاس بک صحیح سے چیک ہی نہیں کی کیونکہ اس میں 1750 یورو کی کمی تھی، اس میں امبیزل کیے گئے تھے، ہیر پھیر کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ فرم فلڈ اے سوٹ فار نیگلیجنس ایز ویل ایز فار بریچ آف دا ڈیوٹی۔ پھر فرم نے کیا کیا، یعنی اس کمپنی نے کیا کیا کہ آڈیٹر کے خلاف کیس کیا کہ اس نے لاپرواہی سے کام کیا اور اس نے اپنی ڈیوٹی کو صحیح سے پرفارم نہیں کیا۔ تو کورٹ نے کیا ڈیسیجن لیا، اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ آل دا لاس از مور بٹ آل دا لائبلٹی ڈز ناٹ بلانگ ٹو دا آڈیٹر۔ یہاں پہ دیکھیں پاس بک کا ریکارڈ کون مینٹین کرتا ہے، بینک۔ اب آڈیٹر کے ہاتھ میں نہیں تھا اور پاس بک کا بیلنس، یہاں پہ دیکھیں پاس بک کا ریکارڈ کون مینٹین کرتا ہے، بینک۔ اب آڈیٹر کے ہاتھ میں نہیں تھا اور پاس بک کا بیلنس وہ ہے جو ہم چینج نہیں کر سکتے، آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا یقیناً بینک ریکانسلیشن سٹیٹمنٹ میں، پاس بک کا بیلنس ہم لوگ آلٹر نہیں کر سکتے، چینج نہیں کر سکتے۔ تو جب پاس بک مینٹین ہی بینک نے کیا تو آڈیٹر کی یہ غلطی نہیں تھی کہ کیشیئر نے اس میں سے کتنا پیسہ قبض کر لیا ہے۔ تو یہاں پہ کورٹ نے کہا کہ لاس بہت بڑا ہے لیکن یہاں پہ آڈیٹر کی کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ڈیرنٹ مسوری الیکٹرک ٹراموے کمپنی اینڈ لمیٹڈ، یہ کوئی کمپنی ہے، اس میں کیا ہوا جی، انلیگل پیمنٹس، کوئی پیمنٹس جو ہیں وہ نہیں بنتی تھیں اور وہ غلط طریقے سے یا تو پیمنٹ کی گئی ہیں یا پھر وہ پیمنٹس بنتی نہیں تھی اور کی گئی ہیں۔ تو وجہ دیکھ لیتے ہیں۔ دا آڈیٹر واز لائبل فار misfeasance when illegal payments were passed over by them without independent verification of such payment۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے
کہ آڈیٹر جو ہے اس نے اختیارات کا غلط استعمال کیا. کیسے کہ اس کے سامنے کوئی انلیگل پیمنٹ ہوئی ہے جو قانونی نہیں ہے، غیر قانونی جو ہے وہ پیمنٹس ہوئی ہیں، لیکن اس نے ان کی ویریفیکیشن نہیں کی کیا کہ یہ پیمنٹس ہوئی کس کی ہیں، کس نے کی ہیں، کیوں کی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آڈیٹر جو ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسے یہ سارا کچھ دیکھنا چاہیے تھا، اسے یہاں پہ اپنی ڈیوٹی کو بریچ یعنی توڑنا نہیں چاہیے تھا، اپنی ڈیوٹی کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے تھا. اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ پوری ایمانداری سے کام پرفارم کرے. تو کورٹ نے کیا ڈیسائیڈ کیا تھا؟ دا پاس دا آرڈر ٹو پے دا اماؤنٹ ٹوگیدر ود ڈیمیجز ٹو دا کمپنی. اب جتنی پیمنٹ انلیگل اس کے سامنے ہوئی تھی اور اس نے شیئر ہولڈرس کو انفارم نہیں کیا، اتنی پیمنٹ اب کون کرے گا؟ اتنی ہی پیمنٹ جو ہے وہ آڈیٹر اب کمپنی کو واپس کرے گا. یہاں تک آپ لوگوں کا لیکچر تھا. اگر آپ لوگوں کو اس میں سے پہلی بات تو آپ لوگوں نے اس کو 2 سے 3 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. بہت سمپل یہ چیزیں ہیں. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، خدا حافظ.